بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی واضح کہہ چکی کہ سنتاس معاہدے کو بدلنا پاکستان کے پانی کا رخ بدلنے یا اسے روکنے کی کوشش اقدام جنگ ہوگا۔ ہم نے اپنی برابری اور دفاعی توازن ثابت کر دیا۔ قوموں کی زندگی میں سنجیدہ فیصلے کرنا پڑتے ہیں جیسے ہم نے 9 مئی کی رات کیا، اور اب ہمیں مثبت انداز میں آگے دیکھنا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ جامع مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے کردار ادا کرنے سے متعلق سوال پر کہا کہ ان کے خیال میں صدر ٹرمپ کا یہ کہنا بہت اہم ہے۔ خطے میں عدم استحکام اور خطرات کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ پاکستان بھارت سے جامع مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچ سکتی۔ ایسے مسائل میں تاخیر سے بچنا سب کے مفاد میں ہے۔ اور اب ذکر شہیدوں کا 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب شروع ہونے والے بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں 40 شہری شہید ہوئے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ عورتوں بچوں سمیت 121 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 78 جوان زخمی ہوئے۔ ISPR نے بھارتی جارحیت میں جانی نقصان کی تفصیلات جاری کر دی۔ ISPR کے مطابق شہداء میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سمیت پاک فضائیہ کے اورنگزیب، نجیب، فاروق اور مبشر شامل ہیں۔ نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر، سپاہی نثار بھی شامل ہیں۔ شہداء کی عظیم قربانی، ہمت، لگن اور غیر متزلزل حب الوطنی کی لازوال علامت ہے۔ شہداء کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری یا علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی کوشش کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ IMF سے بیل آؤٹ فنڈ کی ادائیگی آج متوقع ہے۔ بھارت سے کشیدگی کی وجہ سے کسی بڑے مالیاتی اثر کی توقع نہیں ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کشیدگی کے باعث کسی نئے معاشی جائزے کی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ بجٹ پر بات چیت 14 سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد حل ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان کا ہدف امریکہ سے کپاس، سویابین اور ہائیڈرو کاربن کی درآمدات میں اضافہ ہے۔ بھارت کو ایک طرفہ طور پر معطل سنتاس معاہدہ واپس بحال کرنا ہوگا۔ پاکستان بھارت سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں، جو صدر ٹرمپ کی سالسی سے ممکن ہوا۔ چیزیں معمول کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو اچھی بات ہے۔ پیر کو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بہتری دیکھی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ دفاعی ضروریات کو یقینی بنانے کے سلسلے میں جو کرنا ہوگا کیا جائے گا، جو کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی ہم کریں گے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ نیا بجٹ آنے میں بھی 3-4 ہفتے باقی ہیں، کچھ کہنا قابل از وقت ہوگا۔ بھارتی میڈیا روز جھوٹ بولتا ہے اور روز شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ بھارتی فوج نے خود ہی بھارتی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ کہا پاکستان کی طرف سے کسی بھی ڈرون کی کوئی اطلاع نہیں، صورتحال پرامن اور مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ اس سے پہلے برکھا دت جیسے بھارتی صحافی اور میڈیا پاکستان پر ڈرون بھیجنے اور سیز فائر کی خلاف ورزی کی من گھڑت اور جھوٹی خبریں چلا رہے تھے۔ برکھا دت نے دعویٰ کیا تھا کہ جموں میں پاکستانی ڈرونز دیکھے اور پکڑے گئے ہیں اور ایسا مودی کی تقریر کے بعد ہوا۔ بھارتی فوج نے واضح کر دیا کہ ایسا کوئی ڈرون کہیں رپورٹ نہیں ہوا، جس کے بعد بھارتی میڈیا نے بھی ذرائع سے جنگ بندی کی صورتحال برقرار رہنے کی خبر نشر کر دی اور کہا کہ پاکستان سے ڈرون آنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جموں، سانبا، اخنور اور کھاٹوا میں کوئی ڈرون نہیں دیکھا گیا۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان سیز فائر کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ پاکستان کے کسی ڈرون نے سرحد یا LOC پار نہیں کی۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر مسلط کردہ جنگ کے بعد دونوں ملکوں میں صورتحال نارمل ہونا شروع ہو چکی ہے، تاہم فریقین کا دعویٰ ہے کہ لڑائی کا انداز بدل گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود دونوں ملکوں کی سرحدوں اور لائن آف کنٹرول پر غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے اور ہزاروں افراد اپنے گھروں کو لوٹ نہیں پائے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ جنگ بندی نے ڈیٹرنس پھر سے قائم کر دیا ہے، جبکہ بھارت کا خیال ہے کہ تعلقات کا اصول ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔
بھارتی حکام کا دعویٰ ہے کہ اگر مستقبل میں مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا تو پاکستان کو زیادہ نہیں تو کم سے کم مئی کے اوائل میں بھارت کی جانب سے کیے گئے حملے جیسے رد عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پاکستان میں بھارت کے سابق ہائی کمشنر اجے بساریہ کے مطابق پہلے جو کبھی دھمکی ہوا کرتی تھی وہ اب ڈاکٹرائن یعنی نظریہ بن چکا۔ اس کے برعکس پاکستان کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد پہلے ہی کہہ چکے کہ جنگ میں ڈیٹرنس قائم کر کے بھارت کو نیو نارمل قائم کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اخبار نے ماہرین کے حوالے سے کہا کہ اس بات کا خطرہ بڑی حد تک باقی ہے کہ اگر اگلی بار کوئی حملہ ہوا تو ایک بار پھر جنگ چھڑے گی۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارر نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ سیز فائر مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور اب بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے دورے کو تاریخی دورہ قرار دیا ہے۔ اس اہم دورے کے موقع پر وہ سعودی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے اور خلیج تعاون کونسل کے خصوصی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق دورے کا بنیادی مقصد سعودی عرب کے ساتھ وسیع سرمایہ کاری معاہدے کو حتمی شکل دینا ہے۔ ٹرمپ سعودی عرب کے دورے کے بعد 15 مئی کو قطر اور 16 مئی کو متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ ان ممالک کے ساتھ بھی امریکی حکام سرمایہ کاری اور دفاعی تعاون پر بات چیت کریں گے۔ اہم معاہدوں پر دستخط متوقع۔ براہ راست آپ کو سیالکوٹ لیے چلیں، خواجہ آصف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور بھی ہو، یہ 3 مسئلے جو ہیں مذاکرات کے لیے بالکل ایجنڈا بن سکتے ہیں۔ تو ہمارے موقف کو جو ہے وہ پوری دنیا میں ہمارا جو موقف ہے کہ ہم دہشت گردی میں سب سے زیادہ ہم نے نقصان اٹھایا، یہ جو سنتاس معاہدہ ہے تو اس سارے کو لے کے آپ جا رہے ہیں انٹرنیشنلی؟ جی دیکھیں، نہیں میں وہ تو ایک علیحدہ کارروائی ہے نا جو سنتاس معاہدے کے اندر جو ہے موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر یہ نیگوشیشن جب بھی سٹارٹ ہوتی ہیں تو میری دانش میں یہ اس کے ایجنڈے کے اوپر بھی ہونا چاہیے کہ یہ ایک معاہدہ جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ اس کی شکوں کے مطابق، معاہدے کی شکوں کے مطابق طے ہونا چاہیے۔ اس کا کوئی پارٹی جو ہے یونیلیٹرلی فیصلہ نہیں کر سکتی، جو سیدھی بات ہے۔ ایسا سوال میرا یہ تھا کہ بات چیت کا آغاز تو ہونے جا رہا ہے، تو اس کے مستقبل کا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مستقبل میں نجومی تو نہیں ہوں کہ میں مستقبل کے نظر سے دیکھوں گا، میں تو یار انہی حالات کے مطابق ہی کمنٹ کر سکتا ہوں۔ یہ جو ہے سر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں چونکہ انڈیا کی شواہد موجود ہے کہ وہ ملوث ہے، یہ اگر دہشت گردی پہ ہے تو لازمی طور پہ یہ شواہد جو ہے اس پہ آئیں گے اور ضرور آنے چاہیے۔ آپ کی ایک اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اس کے تمام تر ثبوت جو ہے وہاں پہ آنے چاہیے، اور تاکہ بین الاقوامی کو برادری کو پتہ لگے کہ یہ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ہے مودی جو ہے، اور اس کے شواہدات جو ہیں وہ کینیڈا کے بھی موجود ہیں، امریکہ کے بھی موجود ہیں، پاکستان کے بھی موجود ہیں۔ ایکچولی پچھلے 25-30 سال سے ہم دونوں محاذوں پہ، اپنے مغربی اور اپنے مشرقی محاذوں پہ ہندوستان کے خلاف ہی لگے ہیں۔ یہ طالبان بھی جو ہے یہ ہندوستانی ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، اور BLA والے بھی جو ہے وہ بھی بھارت کے ایجنٹ ہیں۔ بالکل صاف، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، ہم اس کو ثبوت بھی دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی کے اندرونی تنازعات ایک بار پھر میڈیا کی زینت بن رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ جنید اکبر کو آگاہ کر چکے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے مستعفی ہو جائیں۔ جنید اکبر نے اب تک استعفیٰ کیوں نہیں دیا، اس کا علم نہیں ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے احکامات پر عمل درآمد سب کے لیے لازم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علیمہ خان کا نام سفری پابندیوں کی فہرست سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے انہیں بیرون ملک سفر کی اجازت کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومر نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا نام سفری پابندیوں کی فہرست سے نکالنے کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار علیمہ خان کی جانب سے علی بخاری، خالد یوسف چودھری اور نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے علیمہ خان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور PNIL سے نکالنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں کہا کہ وہ اپنے خلاف درج مقدمات میں کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں اور وہاں سے بیرون ملک سفر کی اجازت لیں۔
کراچی میں بنیانم مرصوص کانفرنس سے خطاب میں رہنما JUI راشد محمود سومرو نے کہا ہے کہ دفاع وطن کے لیے کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں۔ پاکستان کے جوابی حملے نے نہ صرف بھارت بلکہ اسرائیل کا غرور بھی خاک میں ملا دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے انوکھا معرکہ تھا۔ 200 کے قریب جہاز بیک وقت پاکستان کے فضا میں اڑے۔ یہ عجیب معرکہ تھا، صرف ہندوستان کو دھول نہیں چاٹنی پڑی۔ فلسطینیوں کے قاتل اسرائیل کے ڈرون گرا کر اسرائیل کا غرور بھی پاکستان نے خاک میں ملایا ہے۔ رافیل گرا کر یورپ کا غرور بھی خاک میں ملایا ہے۔